آج کی نشست کا پہلا سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں شاید وہ یہ سوال ہے کہ جو انسانیت کی جب سے ابتدا ہوئی ہے آج تک اسی کا جواب لوگ تلاش کر رہے ہیں، اور لگتا یہ ہے کہ شاید دنیا کا سب سے مشکل ترین سوال یہی سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ علم کیا چیز ہے، علم ہے کیا، علم کا مقصد کیا ہے، علم کی منتہا کیا ہے، علم کے ذرائع کیا ہیں، انسان علم کے معاملے میں کیا وہ رویہ ہے جو اختیار کرے۔ میں چاہتا ہوں ذرا آج آپ تفصیل سے ہمیں بتائیں کہ علم ہے کیا۔ انسان کے ظاہری و باطنی حواس کے حاصلات اور عقلی استنباط کے نتائج کا نام علم ہے۔ یعنی میرے پاس ہے کیا، مجھے کچھ حواس دیے گئے ہیں جو خارج کی دنیا سے میرا تعلق قائم کرتے ہیں، کچھ حواس دیے گئے ہیں جو میرے اندر کی دنیا سے میرا تعلق قائم کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو بالکل ایک بدیہی چیز ہے۔ ان کے حاصلات انہی کو علم کہا جاتا ہے۔ یعنی میں جب اس دنیا کے ساتھ متعلق ہوتا ہوں، آنکھوں سے ہوتا ہوں، کان سے ہوتا ہوں، چھونے سے ہوتا ہوں، تو میرے حواس اشیاء سے مجھے متعلق کرتے ہیں۔ میرے باطن میں بھی کچھ حواس ہیں، وہاں پر بھی علم کے کچھ ذخائر پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ چیزیں مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، کچھ چیزیں میرے وجود کا لازمہ بن گئی ہیں، کچھ جو قالب مجھے دیا گیا ہے اس کے ساتھ لاحق ہوتی ہیں۔ ان سب کو میرے باطنی حواس اپنے ادراک کی گرفت میں لے آتے ہیں۔ تو وہ حاصلات ہیں، یہ حاصلات ہیں۔ ان دونوں کا مجموعہ اور باہمی تعلق جب پیدا ہوتا ہے تو علم وجود میں آ جاتا ہے۔ اب میرے پاس وہ بنیاد میسر آ جاتی ہے، چونکہ مجھے عقل دی گئی ہے تو میں اس سے استنباط کروں گا اور اس استنباط سے کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو دونوں چیزیں ہیں کہ جن کو آپ مجموعی حیثیت سے علم کہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس پہ میں نے دوسرے سوال کا جواب بھی آپ کو دے دیا ہے کہ ذرائع کیا ہیں۔ یہی ذرائع ہیں، ان کے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔ یعنی یا وہ حواس مجھ تک کچھ معلومات پہنچاتے ہیں جن کو ظاہر میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ انہی کے حاصلات کو ہم تجربہ اور مشاہدہ کہتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں جو سائنسی علم ہے وہ اپنا اصل انحصار انہی پر رکھتا ہے۔ اصل انحصار یوں نہیں ہے کہ وہ محض ان پر مبنی ہوتا ہے، اس کا اصل انحصار اسی پر ہے۔ ہمارے باطن میں جو حواس ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ ہمارے اخلاقی وجود کا ہمیں شعور دیتے ہیں، وہ ہماری جمالیاتی حس کا ہمیں شعور دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ خود ہم اپنے باطن کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کا ادراک کرتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہمارا وجدان ایک حقیقت بن کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہی اس اضطراری علم کو دنیا سے متعلق کرنے کا باعث بنتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دے کے بھیجا ہے۔ تو یہ ہمارا باطن ہے، یہ ہمارا ظاہر ہے، اس میں حواس دیے گئے ہیں، اندر بھی اور باہر بھی۔ یعنی حادثہ اخلاقی ہے تو وہی گویا من جملہ حواس ہے۔ اسی طرح باہر کے حواس سے تو ہر آدمی واقف ہے۔ یہ سب کچھ جب میسر آ جاتا ہے تو عقل استنباط کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے وہ دیکھتی ہے کہ کیا اس سے کوئی اصل وجود میں آ گئی ہے، تو اس کے فروع نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ کوئی فرع میسر آ گئی ہے تو اصل کو دریافت کرنے لگ جاتی ہے۔ جیسے افلاطون نے اس کائنات کے اجزاء میں جن چیزوں کا ظہور ہوا ہے اس سے ایک کلی دریافت کی اور عالم مثال کا تخیل پیدا کر لیا۔ تو یہ ظاہر ہے کیا کام ہے، عقل کر رہی ہے نا۔ تو یہ استنباط کا طریقہ، استنباط اب سائنسی علوم میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے حواس نے کچھ چیزیں رکھ دی ہیں، وہ آپ نے اس پوری کائنات میں دیکھ لی ہیں۔ آپ نے کچھ انسان دیکھ لیے، آپ نے کچھ فوسل دیکھ لیے، آپ نے کچھ بستیاں دریافت کر لیں، آپ نے خود انسان کے اپنے وجود کا تجزیہ کر لیا۔ یہ سب چیزیں جب ہو گئیں تو اب ان سے استنباط کر کے آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا ہوگا، یہ ہوا ہوگا، تو نظریات اس سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہماری کائنات کے بارے میں ہوا ہے۔ یعنی ہم بگ بینگ کے تصور تک کیسے پہنچے ہیں، اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں، وہ ہمارے مشاہدے کی چیز نہیں ہے۔ ہم نے کائنات کو وسیع ہوتے دیکھا ہے، وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس سے استنباط کرتے ہیں۔ تو ہمارا علم استنباطی بھی ہوتا ہے، اور ہمارا علم براہ راست ہمارے ظاہری یا باطنی حواس کے حاصلات پر مبنی بھی ہوتا ہے۔ اور اصل علم وہی ہے، یعنی جو پیدا ہوتا ہے یا جو دیا گیا ہے ہمیں، وہ وہی ہمارے حاصلات ہیں۔ استنباطی علم یہ بہرحال پھر اس کے بعد کا عمل ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ استنباطی علم بھی کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے،
وہ بھی ہمارے وجود کا احاطہ کرتا ہے، ہمارے تصورات کا احاطہ کرتا ہے، اور ہمارے تمام علوم میں آگے بڑھنے کی بنیاد وہی فراہم کرتا ہے، اس لیے کہ اس سے نظریات بنتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم آگے بڑھ کر دریافت کرتے ہیں اس کے لیے گویا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے علم. ٹھیک. اگر ہم سے بتائیے گا کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے جب اس موضوع پہ فلسفیانہ سطح پہ گفتگو ہوتی ہے تو سب سے پہلے ایک فرق واضح کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ علم اور معلومات میں بہت فرق ہوتا ہے، اور علم کا آغاز لفظ سے ہوتا ہے، اور لفظ اپنا ایک شعوری تصور ہے جو تخیل میں یا ذہن میں رکھتا ہے، لہٰذا جب تک آپ اس تک رسائی حاصل کر کے ایک اعتراف کے مقام پر نہیں آتے، اور وہی اصل بلند اور اعلیٰ اور عرفہ تصور ہے جو ذہن میں ہے نہ کہ جو خارج میں ہے، تو اس فرق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، لفظ تو ابلاغ کا ذریعہ بنتا ہے. یہ درست ہے کہ ہماری تربیت اس طرح ہو جاتی ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں تو جیسے جیسے شعور بیدار ہوتا ہے ہم زبان سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جتنے تصورات بھی بنتے ہیں وہ لفظ سے مجرد ہو کر نہیں بنے ہوتے، وہ لفظوں کے ساتھ ہی ہمارے ہاں موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ خواہ ہمارا ظاہر ہو یا ہمارا باطن ہو، ہمارے حواس جیسے ہی اشیاء سے متعلق ہوتے ہیں، اندر تصورات سے متعلق ہوتے ہیں، اندر بھی کچھ حسیات ہیں جن سے وہ تعلق پیدا کرتے ہیں. تو جیسے ہی تعلق پیدا کرتے ہیں تو لفظ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے گویا چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. یہ بالکل درست ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ہماری یہ مجبوری ہے کیونکہ ہم اس سے ہٹ کر تصور نہیں کر سکتے کسی چیز کا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی جب کسی نادیدہ عالم کا تعارف کرانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی کوئی تصویر ہمارے ذہن میں خود بخود آ جائے. اسے لفظوں ہی کا پیرہن پہناتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے متشابہات کا طریقہ اختیار کر لیا ہے. تو یہ بات اپنی ذات میں درست ہے بالکل. ٹھیک. اگر ہم سے یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو دنیا کے اندر علوم و فنون ہیں اور جو علم اور فن ایک الہامی روایت سے وجود میں آتا ہے، ان دونوں کا تقابل یا ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ سب ضمنی علوم ہیں، یہ سب اس کے تحت ہیں، اصل علم وہ ہے جو وحی کا علم ہے. تو ان دونوں علم میں اعتبار کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ یہ کبھی تقسیم میری سمجھ میں نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے حواس کے حاصلات کا نام علم ہے، یعنی اس کی بنیاد یہیں سے پڑتی ہے، اس کے بعد استنباط کا عمل شروع ہوتا ہے. تو پیغمبر کے حواس کا حاصل ہے وہی. اچھا. اس لیے کہ پیغمبر کو جب آسمان سے خطاب کیا جاتا ہے تو کیا کسی پتھر کو خطاب کیا جاتا ہے؟ ایک زندہ ہستی کو خطاب کیا جاتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ایسے ہی جیسے ہم آوازیں سنتے ہیں، وہ اتنی حقیقی ہوتی ہے. اس کی تصویر دیکھنی ہو تو قرآن مجید میں سیدنا موسیٰ کی نبوت کا واقعہ دیکھ لیجیے. رات ہے، تاریکی ہے، سفر میں ہے، بچے ساتھ ہیں، سردی ہے. اس میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں سے کوئی رہنمائی حاصل کی جائے. ایک جگہ آگ نظر آتی ہے تو اس سے استنباط کرتے ہیں کہ یہاں کوئی قافلہ ہوگا، آگ جل رہی ہے تو لوگ ہوں گے، راستہ پوچھ سکوں گا. کچھ بھی نہ ہوا تو کچھ انگارے لے آؤں گا تاکہ تاپ کر سردی کا مقابلہ کر سکیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ پہلے جو یہ حواس ہے ان کا مشاہدہ ہے، اس کے بعد وہاں سے آواز آتی ہے. تو آواز کون سنتا ہے؟ پیغمبر کے باطنی حواس سنتے ہیں. یہ وہی جس کو کہا جاتا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو سنتا ہوں یا آپ کی بات سنتا ہوں یا اپنی ماں کی بات سنتا ہوں، باپ کی بات سنتا ہوں، استاد کی بات سنتا ہوں، تو یہ سننا جو ہے الفاظ کا جامع پہن کر جب آپ کی معلومات مجھ تک پہنچتی ہیں تو علم منتقل ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے پیغمبر کو منتقل ہوتا ہے. قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے، بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے ساتھ کلام کی صورت ہے. البتہ اس کو اللہ تعالیٰ نے محدود رکھا ہے. تو اس لیے پیغمبر کی گواہی یا پیغمبر کی شہادت تک یہ الہام ہم تک پہنچتا ہے. ٹھیک. لیکن پھر ہم سے کیا وجہ ہے کہ دنیا کے اندر جو معروف ذرائع ہیں علم کے حصول کے، ہم جب وحی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی حقیقت، وحی کا کیا نوعیت ہوتی ہے، خالق سے اس کا صدور، پیغمبر کو اس کو پرسیو کرنا، ان چیزوں کو بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہم. تو اگر وہ بھی ایک ذریعہ علم ہی کے ذریعے ان تک پہنچ رہی ہے اور اس سے علم حاصل ہو رہا ہے، تو اس کو جس طریقے سے استنباط ہے، تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، اسی کیٹیگری میں رکھ کے بیان کرنا پھر کیوں مشکل کام ہے؟
نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ تو ہمارے اپنے جو باطنی حاصلات ہیں ان کو بھی بیان کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. یعنی ظاہر کے حاصلات کو بیان کرنے آسان ہے، نئی نئی زبان تخلیق ہوتی ہے، نئی اصطلاحات وجود میں لانی پڑتی ہیں، نئی تعبیریں ایجاد کرنی پڑتی ہیں. ابلاغ ایک اگلا عمل ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمیں حاصل کہاں سے ہوا ہے. تو پیغمبر کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس کو بیان فرماتے ہیں، اور جب بیان فرماتے ہیں تو بالکل اسی طرح بیان فرماتے ہیں جس طرح کہ ایک سائنسدان اپنے حاصلات کو بیان کرتا ہے. یعنی اس کو اپنے تجربات مشاہدات سے ایک چیز ملتی ہے تو وہ آپ تک پہنچاتا ہے، پیغمبر کو ملتی ہے تو وہ بھی پہنچاتا ہے. اس میں جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا تجربہ نہیں ہو سکتا. اچھا، یعنی اگر آپ یہ مطالبہ کریں گے پیغمبر سے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، وحی نازل کی، الہام ہوا آپ کو، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے، تو یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اختصاص کا طریقہ اختیار کیا ہے. یعنی یوں نہیں کیا کہ اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے وہ ہر ایک کو الہام کر دے، ہر ایک پر وحی آ جائے، ہر ایک کو کتاب پکڑا دی جائے. اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ وہ اپنے بندوں میں سے کچھ کا انتخاب کرتا ہے. ویسے تو دنیا کے تمام علوم میں انتخاب ہی ہو رہا ہے. یعنی جتنے بھی علوم فنون ہیں، ایسا نہیں کہ ہر آدمی اس کا ماہر ہو سکتا ہے یا ہر آدمی اسے پا سکتا ہے. آپ شاعروں کو دیکھیے، ادیبوں کو دیکھیے، اسی طرح سائنسدانوں کو دیکھیے، مختلف علوم کے ماہرین کو دیکھیے. خاص ملکات لے کے آتے ہیں لوگ، اور پھر انہی کو وہ پروان چڑھاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، پرداخت کرتے ہیں. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ علوم پیدا ہوتے ہیں. لیکن وہ سب چیزیں پھر کسی نہ کسی شخص کے لیے ممکن ہوتی ہیں کہ انہیں حاصل کر لے. وہ آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں. پیغمبروں کے معاملے میں چونکہ اختصاص ہوتا ہے، اس پہ اکتساب کا کوئی سوال نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ تجربہ مجھے یا آپ کو کرایا نہیں جا سکتا. ٹھیک. چنانچہ ہم پیغمبر پر جو چیز نازل ہوتی ہے اس کو پھر علمی اور عقلی طریقے سے تجزیے سے گزارتے ہیں. یعنی اب ہمارے پاس رسول اللہ پر جو الہام ہوا یا رسول اللہ کو جو وحی کی گئی، اس کا ذخیرہ قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے. تو قرآن مجید کو ہم دیکھتے ہیں، اور جب قرآن کو دیکھتے ہیں تو بالکل اسی طرح جو ہمیں حواس دیے گئے ہیں ان کے ذریعے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں. آنکھیں ہوتی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کان ہوتے ہیں تو سن سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب وہ ہمارے سامنے حقائق کو رکھتا ہے تو استدلال کرتا ہے. استدلال کے مقدمات سب کے سب وہی ہیں جو ہمارے حواس کے حاصلات ہو سکتے ہیں. ان سے استنباط کے طریقے بالکل وہی ہیں جو طریقے کہ ہم دنیا کے دوسرے علوم میں اختیار کرتے ہیں. تو اسی طرح کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس بات پر اصرار کرے کہ مجھے بھی وحی کا تجربہ ہوگا تب میں مانوں گا، تو یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. ہم سب اس بحث کو سمیٹتا ہوں میں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بحث ہے، خود جس طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا اور دریا کو کوزے میں بند کیا چند منٹوں میں، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو پوری آپ نے حقیقت بیان کی اس سوال کی، میرا بھی یہی اعتراف ہے، اور مجھے بھی بحیثیت انسان یہی لگتا ہے کہ میں اپنے باطن کا مشاہدہ کرتا ہوں، خارج کا کرتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو میرا استراری علم ہے، تجربہ ہے، اس کے بعد اجتماعی علم میں اٹھلتا ہے، اور استنباط سے میں نئے نئے نتائج اخذ کرتا ہوں. یہ مجھے بتائیے گا کہ پھر یہ جو بحثیں ہیں یہ اتنی مشکل کیوں ہو جاتی ہیں؟ ہمیں دیکھتے ہیں کہ فلسفے میں اور منطقی لوگ اور کلامی مباحث اور سینکڑوں کتابیں اور مشکل دقیق اصطلاحات، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے سوالات ہیں جن میں پوری زندگی سرگردہ رہنا پڑتا ہے. آپ ان کو اتنی سادگی سے جیسے آپ نے بیان کر دیا، تو پھر یہ جو سوال کی مشکل ہے وہ کہاں گئی؟ میرے بھائی وہ بڑے علماء ہوتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں. طالب علم تو چیزوں کو سادہ ہی رکھتے ہیں، ایسے ہی سمجھتے ہیں. تو اس لیے وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان سے سن لیجئے، میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں مجھ سے سن لیجئے. ٹھیک ہے. میں تو تمام علوم فنون کے بارے میں یہی رائے رکھتا ہوں کہ جب وہ گرفت میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو نہایت سادہ الفاظ میں اور ہر شخص کے فہم کے قریب لا کر بیان کیا جا سکتا ہے. اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. تاہم دوسرے اہل علم کے اپنے انداز ہیں، اپنے طریقے ہیں، میں اس پر کوئی تبصرہ کرنا پسند نہیں کرتا.